وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74. آج کی دو موضوعات ہیں: کیا عمل صالح کے بغیر ہمیں جنت مل جائے گی؟ دوسرا، کیا تزکیہ نفس کے بغیر کامیابی ممکن ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے. تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے. آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74. انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا،
نہ اس میں مرے گا، نہ وہ زندگانی ہی کیا زندگانی ہے، نہ زندہ ہوگا۔ سامعین کرام، اس پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ درس میں کہ مجرم، حقیقی مجرم کون ہے، اور اگر میں صاف الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجرم اصل میں وہ شخص ہے جس نے حق کو چھوڑ کے باطل کا انتخاب کر لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اور باطل کیا ہے سامعین اکرام؟ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ باطل وہی ہے جو ہم نے بحیثیت مقصود اپنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو قومی رویہ ہے وہ اس میں ہم نے ترجیح دے دی ہے، ظاہر کو ترجیح دے دی ہے۔ اور ظاہر تو اگر دیکھیں، اس میں ایک جملہ ہے وضاحت کے لیے، تھوڑی سی وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر باطن مقصود نہ ہو زندگی گزارنے کے لیے تو پھر باقی تو باطن مقصود نہ ہو زندگی گزارنے کے لیے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ باطل رہ جاتا ہے۔ باطل تھوڑا سا، یہ باطن اور باطل یہ تھوڑا سا وہ ہم آواز میں ہم معنی آ رہے ہیں۔ بہرحال زمین اور آسمان کا فرق ہے مقصد زندگی کے حساب سے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اور اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو سامعین کرام، یہ جو ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے، دیکھیں، ہم تو قرآن میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے نا۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھئی مجرم کی حیثیت سے، تو مجرم میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ باطن ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم مسلمان، باقی لوگ تو میں تو پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو پاکستانیوں کی ہی بات کروں گا، باقی تو مسئلہ تھوڑا سا زیادہ مختلف ہے۔ تو ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ظاہر کے لیے زندگی گزارنا یا اس کو مقصد بنا لینا یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ان الفاظ کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حق کو بحیثیت مقصود، محبوب اور معبود بھلا دیا، تو باقی تو باطل رہ گیا۔ اس میں لمبے چوڑے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی آپ نے دنیا کو مقصود بنا کے اپنا منہ کالا کر لیا، تو اب تو یہ کالا رہے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ رب کے سامنے جائیں گے تو یہ سفید ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں اور بھی کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ظاہر کو مقصود بنا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہری طور پہ آپ نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا ہے، یعنی آپ دعوی ایمان بھی کر رہے ہیں زبان سے، پھر آپ چند نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، جو چند نیک اعمال کر رہے ہیں بظاہر نیک ہیں، لیکن آپ کی نیت تو باطل ہے نا۔ تو باطل نیت سے، باطل یعنی ظاہر کو مقصود بنا کے جو نیک کام کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے صاحب نکرام، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کے میں قیامت کے دن ان کے سامنے وہ لے آؤں گا، ان کے نیک اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے، پھر میں اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ تو خاک تو ہاتھ میں آتی نہیں ہے۔ تو یہ مجرم، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم قرآن میں تدبر اور تعقل سے کام نہ لیں تو اس سے گزر جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ جرم ہے سامعین کرام۔ آپ کا مقصود دنیا میں رہنے کا، آپ کا مقصود باطن ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔
ظاہر کو آپ استعمال کر کے باطن تک پہنچتے ہیں، یہ اس لیے ہے، دنیا استعمال کرنے کے لیے ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، تو آپ دنیا کو استعمال کر کے دنیا کو پل بنا کے اس پل سے آپ گزر جائیں، آخرت تک چلے جائیں، یہ اس لیے ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، سامعین کرام، آپ نے ظاہر کو مقصد بنا لیا، شعوری یا غیر شعوری طور پہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ دیکھیں انگارے کو آپ بھولے سے اگر آپ انگارے کو اٹھا لیں گے تو وہ کیا آپ کا ہاتھ نہیں جلائے گا؟ یا مثال کے طور پہ آپ ایک جرم کر لیں، یعنی دنیا کی عدالتوں کے لحاظ سے ایک جرم کر لیں اور پھر قاضی صاحب کو کہیں کہ بھئی مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جرم ہے، تو کیا آپ کو وہ معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ انگارہ ہے، اگر آپ نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ اس کا انتخاب کر لیا تو آپ مر جائیں گے، آپ جل جائیں گے، اور آپ کو پھر جلنا ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، یعنی وہ جینا کیا جینا ہے سامنے کرام، دوزخ کا جینا، موت تو آئے گی نہیں، تو وہ جینا کیا جینا ہوگا کہ آپ آگ میں جو ہے آپ کا یعنی آپ کو جلنا پڑے، تو وہ کیا جینا ہے۔ بہرحال من یأتیہ مؤمنا، اب اس کے برمقابل یعنی دیکھیں مجرم کا جو متضاد ہے وہ ایمان ہے، ومن یأتیہ مؤمنا جو آیا صاحب ایمان کی حیثیت سے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں، قد عمل الصالحات، اس نے یقیناً نیک اعمال کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے اونچے درجات ہیں، جنات باغات ہیں، عدن دائمی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ یہ بدلہ ہے جس نے تزکیہ کر لیا اپنا۔ سامعین اکرام بہت بنیادی آیت ہے اور اس میں جو ہے بنیادی مضامین کھول کے واضح طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک تو ایمان کا تذکرہ آیا ہے، پھر عمل صالح کا تذکرہ آیا ہے، پھر اس کا نتیجہ جو ہے جنت کی بات کی گئی ہے، پھر ان تمام کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من تزکیٰ بالکل سیم زیر زبر کے فرق کے ساتھ، یعنی زیر زبر کا فرق نہیں ہے جو آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ قد افلح من تزکیٰ وذالک جزاء من تزکیٰ۔ تو یہ دو تین باتیں کی گئی ہیں، اس کی تھوڑی سی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں ایمان ہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، یعنی اس کا تعلق یقین سے ہے، اور یقین میں آپ کو کہتا ہوں کہ دوبارہ کل بھی میں گزشتہ سبق میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم تاریکی کے ماحول میں رہ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کے معنی اور مفاہیم کو محدود کر لیا ہے۔ اب جو ایمان ہے ہمارے ظاہر حساب سے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ نماز روزہ کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، یقیناً ظاہر کے اعتبار سے تو مسلمان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آخرت میں معاملہ جو ہے وہ ظاہر کا نہیں بلکہ باطن کے حساب سے ہوگا۔ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آئے گا ایمان لے کے، مؤمنن ایمان لے کے آئے گا، کہاں؟ رب کے حضور۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی مطلب میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ ایمان دیکھیں یقین کو کہتے ہیں، ایمان یقین کو کہتے ہیں، اور ایمان کا تعلق، یقین کا تعلق کیا ہے؟ وہ عقیدے سے ہے۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ جی رہے ہیں، دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے، جن کا
یہ یقین ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا، اچھا یا برا، جن کا یہ یقین ہے۔ ایک گروہ تو یہ ہے، ایک گروہ جو ہے آخرت کے لیے جی رہا ہے، ایک گروہ جو ہے باطن کے لیے جی رہا ہے، ایک گروہ کا مقصود اللہ ہے، ایک گروہ کی منزل اللہ ہے، ایک گروہ اپنے اعمال کے ذریعے یعنی اپنا تزکیہ نفس میں مصروف ہے۔ پھر دوسرا گروہ جو ہے سامعین کرام، اس کے مقابل دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کا اپنا تزکیہ نفس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، ان کو ظاہری یعنی ان کا حقیقی مقصود و مطلوب و محبوب ظاہر دنیا ہے، وہ گروہ ہے۔ اس گروہ نے شیطان سے دوستی کی بھی ہے، وہ لوگ جو ہیں منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا خوشی اور غم کی جو چیزیں ہیں ان کی ظاہر دنیا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں، آخرت میں بھی یہ دو گروہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، جو پہلا میں نے بیان کیا صاحب ایمان لوگوں کا، دوسرا گروہ جو ہے وہ آگ میں ہوگا، سعیر۔ تو یہ اصل میں ہماری دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کی حقیقت کا علم ہے اور نہ اس کے بارے میں ہماری معلومات کچھ خاص ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے بس یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج ہر سال کو جاتا ہوں اور زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ باقی تو مقصود و محبوب ان کا ظاہر دنیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ دیکھیں، نماز روزہ پھر کچھ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، اگر نیت آپ کی خراب ہو گئی تو پھر جو ظاہری اعمال ہیں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اصل جو چیز ہے، جو دین کا بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، نیت پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو ہے من یأتیہ مؤمنا، اب میرے خیال سے میں آگے چلتا ہوں، اور جو آیا ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا ایمان کی حالت میں، یعنی اس کا یقین تھا آخرت پہ جس کی منزل اللہ تھی، اور جو اپنا تزکیہ نفس کر کے آیا، قد عمل الصالحات، یہ یأتیہ مومنا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور پھر عقیدے کے مطابق عمل، قد عمل الصالحات، یعنی یہ لازم و ملزوم ہے۔ سامعین اکرام، وہ ایمان ہی کیا جو آپ کے اندر عمل نہ پیدا کرے، وہ ایمان ہی کیا، وہ یقین ہی کیا۔ یقین سے سامعین اکرام عمل پیدا ہوتا ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سامعین اکرام، قد عمل الصالحات، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں عمل صالح نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا ہے، ان کے جو سارے اعمال ہیں، خواہ کہ وہ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، وہ عمل صالح نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ تو ایمان کے بغیر عمل ہو رہا ہے۔ نیک عمل ہے لیکن وہ یقین تو نہیں ہے، یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اچھا، جس نے حق پر یقین کر لیا، حق کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تو اب ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں۔ یہ پھر سامعین اکرام دیکھیں، ایمان و عمل اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ باقی تو انعامات ہیں، یہ رب کا وعدہ ہے، وہ ہمارا یعنی وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا۔ جنت جو ہے
عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملے گی. لیکن کن لوگوں کو ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یقیناً جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، لیکن اس کے مستحق کون ہیں اور کن لوگوں کو ملے گی؟ من یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات اولئک لہم الدرجات العلی. ان کے لیے اونچے درجے ہیں. اب اس کی تفصیل تھوڑی سی کیا ہے؟ جنات باغات ہیں، عدن دائمی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. یہ بات سامعین کرام، یہ جو آخری حصہ ہے یہ ایک ایسی بات ہے، ہم تو کسی بات پہ یعنی غور نہیں کرتے. نجات کے اصول ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نجات کن اصولوں کی بنا ملتی ہے، نہ اس پہ ہم کوئی غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں سامعین کرام. دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب اور محبوب ہے، اور اسی کی طرف رخ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یہ اس کا بدلہ ہے. یعنی جنت میں کون جائے گا؟ ایمان، عمل صالح اور جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. اب یہ تزکیہ نفس کا جو موضوع ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. بہت سے پیسے کما لو، کم وقت میں زیادہ پیسے کما لو، تو یہ اس طرف ہماری توجہ تو جاتی ہے. لیکن تزکیہ یہ انتہائی ضروری بات ہے سامعین کرام. تھوڑا سا میں اس پہ مضمون ادا کرتا ہوں. تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا یعنی ایک طویل موضوع ہے، ہم نے بیان بھی کیا ہے، دوبارہ یہاں تذکرہ ہے، میں ضرور بیان کروں گا. دیکھیں انسان جو ہے، انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل دیا ہے اس میں تھوڑی سی گندگیاں ڈال دی ہیں، جس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. یعنی کچھ نقائص ڈال دیے ہیں، کچھ گندگیاں ڈال دی ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقائص یعنی نفس امارہ یا دوسرے الفاظ میں انسان کو یعنی برائیوں والا دل دے کے، جس میں برائیاں موجود ہیں، گندگیاں موجود ہیں، یہ دے کے دنیا میں بھجوایا ہے. اور پھر اس کو کہا ہے کہ بھئی تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان تمہیں اپنے لیے پیدا کی، تمہارا دل جو ہے وہ میرا گھر ہے. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہوں. اب جو دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ گندگیاں ڈال دی ہیں جن کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، فطرتی طور پہ ہم میں موجود ہے، جس میں لالچ ہے، بغض ہے، شہوت ہے، کبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، عجب ہے، خود پسندی. تو یہ دے کے بھجوائی ہیں. پھر ہمیں بتایا ہے کہ بھئی تم تو میرے خلیفہ ہو، تم میرے خلیفہ ہو، اور یہ دل جو ہے یہ تم نے بس تم اپنا دل کو صاف کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح من تزکا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. تو سامعین کرام، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بہت لازمی امر ہے. یہ پیغمبر کی ڈیوٹیوں میں سے بھی ہے. وَيُزَكِّهِمْ، پیغمبر تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ آپ خود نہیں کر سکتے، اس کا جو ہے پھر تزکیہ کروانا پڑتا ہے. بہرحال ابھی تھوڑا سا مضمون رہ جائے گا سامعین کرام، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو آیا اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ من یأتہ مؤمنا، جو آیا صاحب ایمان کی حیثیت سے، قد عمل الصالحات، جس نے اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، فاولئک لہم الدرجات العلا، ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، دائمی باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Whoever comes to his Lord guilty, for him is hell, where he neither dies nor lives. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. But whoever comes to him a believer, having worked righteousness, these will have the highest ranks. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. The gardens of perpetuity, beneath which rivers flow, dwelling therein forever. That is the reward for him who purifies himself. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔